رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جتنے احباب بیٹھے ہوئے اتنی آواز لازمی آنی چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. ربی حبلی امتی کہتے ہوئے وہ پیدا ہوئے, رب فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیلی قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. حضرات آپ کے سامنے سالانہ شان خاتم النبیین کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ذریعہ نجات عطا فرمائے. حضرات ذی وقار, عقیدہ ختم نبوت اسلام کے ان چند بنیادی عقیدوں میں سے ہے کہ جس پر امت کا اجماع رہا ہے. اگرچہ بدقسمتی سے ملت اسلامیہ کئی فرقوں میں بٹ گئی, لیکن باہمی تعصب نے بارہا ملت کے امن و سکون کو درہم برہم کیا اور فتنہ و فساد کے شعلوں نے بڑے المناک حادثات کو جنم دیا. لیکن اتنے شدید اختلافات کے باوجود سارے کے سارے فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ حضور آخری نبی ہے, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. حضرات ذی وقار, چنانچہ 13 صدیوں کے اندر جس نے بھی نبی بننے کا دعویٰ کیا اس کو مرتد قرار دے کر واصل جہنم کیا گیا, اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کر کے اس کی جھوٹی عظمت کو خاک میں ملا دیا گیا. حضرات مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر جب اس جھوٹی نبی کو جب تک موت کے گاٹ نہیں اتار دیا تو آپ چین سے نہیں بیٹھے. اور اس جہاد کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے, جن میں حفاظ کرام موجود تھے, جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے. حضرت صدیق اکبر نے اتنی بڑی قربانی دے کر بھی اس فتنے کو کچلنا ضروری سمجھا, کیونکہ آپ نور صدیقیت کی بات دیکھ رہے تھے کہ اگر ذرا سا تساہل برتا تو یہ امت سینکڑوں گروہوں میں نہیں سینکڑوں امتوں میں بڑھ جائے گی, اور ہر ایک امت کا اپنا نبی ہوگا, اپنی شریعت ہوگی. اس لیے آپ نے اس امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچایا. اسی طرح رحمت للعالمین کے زیر سایہ اسلام کے پلیٹ فارم پر انسانیت کے اتحاد کی ساری امیدیں ختم ہو جاتی, اور انی رسول اللہ الیکم جمیعا کا سہانا منظر کبھی بھی نظر نہ آتا. حضرات ذی وقار, ہمیں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ مسیلمہ کذاب جو تھا وہ حضور کی نبوت کا منکر نہیں تھا, وہ حضور کو بھی نبی مانتا تھا اور حضور کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کیا کرتا, کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زندگی کے اندر حضور کے آخری ایام میں اس نے ایک خط رسول اللہ کی طرف بھیجا, اور اس خط کا متن یہ تھا کہ یہ خط مسیلمہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کا رسول ہے محمد رسول اللہ کی طرف ہے, جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ حضور کو بھی نبی مانتا تھا اور اس کے بعد اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا کرتا تھا. اور علامہ طبری علیہ الرحمہ نے اس امر کی بھی تصریح کی ہے کہ اس کے ہاں جو اذان مروج جو اذان دی جاتی تھی وہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کے نام سے دی جاتی تھی, اس میں بھی حضور کا نام اسم گرامی موجود تھا. لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس کو مرتد اور واجب القتل کیا, یقین کر کے اس پر لشکر کشی کی اور اس کو واصل جہنم کر کے آرام کا سانس لیا. حضرات اسلام کی 14 صدی تاریخ میں جب بھی کسی سر پھرے نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو قتل کر دیا گیا.
لیکن بدقسمتی کے ساتھ انگریز کی غلامی کے دور میں ملت اسلامیہ کو جب کئی مصائب سے دوچار ہونا پڑا، وہاں پر ہی ایک جھوٹی نبوت قائم کر کے امت کو تقسیم کرنا چاہا اور انتشار پیدا کیا گیا۔ وہ مدعی نبوت بظاہر تو عیسائیت کا رد کرتا رہا اور پادریوں سے مناظرے کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود انگریز کے پرلے درجے کا وفادار ساتھی تھا۔ ملکہ انگلستان کی شان میں اس نے وہ تعریفی پمفلٹ لکھے کہ کوئی بھی غیرت مند مسلمان اسے پڑھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ انگریز کی اسلام دشمنی بے شک ظاہر ہے، جنہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی سلطنت کو ٹوٹنے کے اندر مرکزی کردار ادا کیا، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کیا، ایسے ظالم اور اسلام دشمن حکومت کو اپنی وفاداری کا یقین دلانا یہ اسلام سے غداری نہیں تو کیا ہے؟ انگریز نے اس نبوت کو اپنی سنگینیوں کے سایہ میں پروان چڑھنے کا موقع دیا اور اس کو قبول کرنے والوں کی بے جان نوازشات کے دروازے کھول دیے۔ اب مرضی کے لیے کسی استحقاق کے بغیر اچھی سے اچھی ملازمتیں مختص کر دی گئی، سیاسی میدان میں بھی ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ بے شک وہ شخص عیسائیت کے خلاف لکھتا رہا اور بولتا بھی رہا، لیکن انگریز نے اس کے ذریعے امت مسلمہ میں ایک نئی امت پیدا کر کے اور اس کے متفق علیہ بنیادی عقیدے میں تشکیک پیدا کر کے جو مقصد عظیم حاصل کیا وہ بہت بڑا کارنامہ تھا، اور اپنے دور کے نتائج کے اعتبار سے وہ بڑا اہم تھا۔ اگر کسی شخص عیسائیت کے خلاف اگر ایسا شخص بولتا تھا اور اس سے انگریزی سیاست کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ عیسائیوں کی مخالفت ہی ایک ایسا ذریعہ تھا جس سے وہ انگریزی استعمار کی خدمت پوری دل جمی سے انجام دے سکتا تھا، اور اگر وہ عیسائیوں کے خلاف کچھ نہ بھی کرتا تو اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ ایک طرف عیسائیوں کی خلاف وہ بولتا رہتا اور دوسری طرف مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا کہ میں تو عیسائیوں کے خلاف ہوں، لیکن تھا ان کا پرلے درجے کا وفادار۔ اسی طرح مرزا غلام احمد کی نبوت کا پیغام لے کر جب مرزئی مبلغ جب مختلف اسلامی ممالک کے اندر گئے تو وہاں پر جو حشر ان کا ہوا وہ کسی سے مخفی نہیں، بلکہ کئی اسلامی ممالک کے اندر تو انہیں واجب القتل قرار دے کر توپوں کے سامنے رکھ کر اڑا دیا گیا کہ یہ امت کو تقسیم کرنے والا گروہ ہے۔ حضرات عزیز وقار، عالم اسلام کے تمام علماء نے بالاتفاق اس مدعی نبوت کو مرتد اور خارج از اسلام قرار دیا۔ عرض کرنے کا مقصد صرف اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ان بنیادی عقیدوں میں سے ایک ہے جس پر گوں نہ گوں اختلافات کے باوجود 14 صدیوں تک امت کا کلی اتفاق اور قطعی اجماع رہا ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی توحید، قیامت اور حضور کی رسالت کسی دلیل کی محتاج نہیں، اسی طرح حضور کی رسالت پر ایمان کے لیے بھی اسے کسی دلیل کی محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ثبوت کے لیے کسی مسلمان کو کسی دلیل یا بحث و تمہیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن مرزا قادیانی نے وہ کام کر دکھایا کہ جس کی جرت تو آج تک شیطان بھی نہ کر سکا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلہ پر امت کو آگاہی دی جائے تاکہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کسی غلط فہمی کے باعث آقا کریم سے کٹ کر نہ رہ جائے۔ وہ لوگ جو شکم کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں اور مال و دولت کے حصول کی خاطر اپنا دین بدلنے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے بلکہ اسے کمال ہوش مندی سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ ہمیں ان کے لیے یہ لازمی کرنا ہے کہ ایسے ابن الوقتوں کو خدا کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے رسول کو۔ ہمارا دعویٰ بلکہ ہمارا متزلزل ایمان عقیدہ اور یہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جو بدبخت اس کے دعوے کو سچا تسلیم بھی کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے اور مرتد ہے اور اسی سزا کا مستحق ہے جو اسلام نے مرتد کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ حضرات عزیز وقار، اس کانفرنس کروانے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت سے روشناس کروایا جائے، تاکہ لوگوں کو مرضیوں اور جو ایسے لوگ ہیں جو امت کو تقسیم کرنے کے درپے ہیں ان سے آگاہی دی جائے تاکہ یہ اپنا ایمان محفوظ رکھ سکیں۔ حضرات عزیز وقار، اس محفل کا باقاعدہ آغاز کلام الہی سے کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب حافظ محمد حسنین علی کو کہ آئیں اور آ کر قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔